ایک جائزے کے مطابق دارالقضاء امریکہ میں جس نوعیت کے علیحدگی کے کیسز آ رہے ہیں ان میں ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سسرال والوں کی طرف سے بے جا مداخلت ہوتی ہے، بلکہ بعض اوقات یہ مداخلت زبانی اور جسمانی تشدد پر منتج ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ چوتھی کمی ہے جو عائلی زندگی میں دوستانہ ماحول ہونے کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ بعض بدقسمت گھرانے ایسے ہوتے ہیں جہاں ماں باپ اپنے بیٹوں کو غلط سبق سکھا رہے ہوتے ہیں اور ایک پرائے گھر کی بچی پر ظلم کا باعث بن رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی درست ہے کہ بعض دفعہ لڑکی کے ماں باپ یا بہن بھائیوں کی طرف سے زیادتی اور بیجا مداخلت ہو رہی ہوتی ہے۔ پیٹرک بیٹ ڈیوڈ ایک مشہور امریکن پوڈ کاسٹر ہے اور ملینز کی تعداد میں لوگ اس کو سنتے ہیں۔ وہ اپنے والدین کی طلاق کا قصہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی خالہ جب بھی اس کے والد گھر پہ نہ ہوتے اس کے گھر آ جاتی اور آ کے اپنی بہن یعنی پیٹرک کی والدہ کے کان بھرتی کہ دیکھو فلاں عورت ہے، اس کا خامند اس کو بڑا گھر لے کے دیتا ہے، یہ لے کے دیتا ہے، وہ لے کے دیتا ہے، نئی گاڑی لے کے دیتا ہے، تم بھی اپنے خامند کو تمہیں یہ ساری چیزیں لے کے دے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس وقت 8 سال کا تھا اور میں دیکھ کے حیران ہوتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ شام کو جب باپ گھر واپس لوٹتا تو ماں جو خالہ نے پٹی پڑھائی ہوتی تھی اس کے مطابق پھر آگے جا کے ماں وہی بات کرتی کہ آپ ہمیں یہ لے کے نہیں دیتے، وہ نہیں لے کے دیتے۔ وہ کہتا ہے آہستہ آہستہ اتنی زیادہ کشیدگی بڑھتی چلی گئی کہ بالآخر ماں باپ نے علیحدگی اختیار کر لی۔ تو لیکن اکثر کیسز جو سامنے آ رہے ہیں امریکہ میں، اکثر کیسز جو سامنے آتے ہیں ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ اکثر اوقات مداخلت لڑکے کے گھر والوں کی طرف سے ہوتی ہے۔ بعض ماں باپ تو یہاں تک بیٹوں کو کہہ دیتے ہیں کہ بیوی کو مارو، اور کبھی یہ کہہ دیتے ہیں کہ بیوی کو طلاق دے دو، حالانکہ طلاق دینے کی کوئی معقول وجہ موجود بھی نہیں ہوتی۔ بعض بہوؤں پر قسم کی پابندی لگا دیتے ہیں کہ فجر کے بعد نہیں سونا، تم نے یہ کام کرنا ہے، وہ کام کرنا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ایسے والدین کی اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کوئی سلوک کرے تو وہ کبھی بھی ان چیزوں کو برداشت نہ کر سکے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ کسی اور کی بیٹی کے لیے وہ ان چیزوں کو روا سمجھتے ہیں؟ اس بارے میں بھی ہمارے پیارے آقا حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سیدہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا کہ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہندوستان میں لوگ اکثر اپنے گھروں میں خصوصاً ساس بہو کی لڑائی کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر قرآن مجید پر عمل کریں تو ایسا نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ جو کھانا کھانے والی آیت ہے یعنی سورہ النور آیت نمبر 62، اس میں ارشاد ہے کہ گھر الگ الگ ہوں، ماں کا گھر الگ اور شادی شدہ لڑکے کا گھر الگ، تبھی تو ایک دوسرے کے گھروں میں جاؤ گے اور کھانا کھاؤ گے۔ تو دیکھیں یہ جو لوگوں کا خیال ہے کہ اگر ماں باپ سے علیحدہ ہو گئے تو پتہ نہیں کتنے بڑے گناہوں کے مرتکب ہو جائیں گے، اور بعض ماں باپ بھی اپنے بچوں کو اس طرح خوف دلاتے ہیں بلکہ بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے گھر علیحدہ کرتے ہی ان پر جہنم واجب ہو جائے گی۔ تو یہ انتہائی غلط رویہ ہے۔ پھر آپ نے مزید فرمایا کہ میں نے کئی دفعہ بعض بچیوں سے پوچھا ہے، ساس سسر کے سامنے تو یہی کہتی ہیں کہ ہم اپنی مرضی سے رہ رہے ہیں، بلکہ ان کے بچے بھی یہی کہتے ہیں، یعنی ان بچیوں کے خامد بھی یہی کہتے ہیں، لیکن علیحدگی میں پوچھو تو دونوں کا یہی جواب ہوتا ہے کہ مجبوریوں کی وجہ سے رہ رہے ہیں، اور آخر پر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ بہو ساس پر ظلم کر رہی ہوتی ہے اور بعض دفعہ ساس بہو پر ظلم کر رہی ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستوں، اگر میاں بیوی کا اپنا ایک الگ مکان ہوگا جس میں ان کی رہائش ہوگی تو وہ زیادہ آسن طریق پر ایک دوسرے کا خیال بھی رکھ سکیں گے اور خوشگوار عائلی زندگی گزار سکیں گے۔ لہٰذا اگر گھر میں دوستانہ ماحول ہوگا تو پیار محبت کے ساتھ اپنی بات والدین کے سامنے بیان بھی کر سکیں گے اور والدین بھی پھر اپنے بچوں کی بات کو تحمل سے سن بھی سکیں گے۔ محمد رسول اللہ۔